اب کوئی بھی صحافی یا پھر یوٹیوبر کسی ملزم کا انٹرویو نہ کر سکے گا، نہ گاڑیوں کے چلانوں کے دوران مائک عوام کے منہ کے آگے کر پائے گا۔ ہائی کورٹ نے سخت ترین حکم دے دیا۔ اگر کوئی یوٹیوبر یا صحافی ایسا جرم کرے گا تو اس کو کتنی سزا ہوگی، جانیے پراسیکیوٹر سید فرحات علی شاہ سے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم اسی کیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو صحافیوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ابھی ہوا ہے۔ آخر یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ ایک کرائم کی بیٹ ہے جس میں بہت سارے چینلز، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جا کر کرمینلز کے انٹرویوز کرتے ہیں، معاشرے میں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچیں، اپنے ایسے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بچیں یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے خون کے رشتے بھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے کیسے اور کیوں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ بیسیکلی آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ایک ریٹ پٹیشن آئی تھی جس کے اندر سبجیکٹ یہ تھا کہ آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتوں کے اندر سے ریمانڈ دیے جانے والے ملزمان جب تھانے جاتے ہیں اور وہ ان کسٹڈی ہوتے ہیں تو ان کو پولیس پریشرائز کر کے میڈیا پرسنز کو کنفیشن کروا رہی ہے، اور قانون شہادت کے اندر آرٹیکل 38 39 جو ہے وہ بالکل ایک پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے کہ پولیس کسی کو بھی جان کے خطرے میں مبتلا کر کے یا پریشرائز کر کے کنفیشن اگر کروا بھی لے تو وہ انایڈمیزیبل ہے۔ تو یہ پروسیجر جو ہے یہ اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹ۔ دیکھیں، ایک ایکیوزڈ ہے نا، اگر وہ ابھی کنوکٹڈ نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل ہے، تو آرٹیکل 10 نے اس کو فیئر ٹرائل اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ کو کرٹیل کر لے تو وہ اگینسٹ کانسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے، اور کیونکہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کو پراپر طریقے سے انہوں نے بالکل اس پہ انہوں نے اپنی پروسیڈنگز کو کرنا ہے، وہ ڈائریکشن صادر کر سکتے ہیں کہ جو کسی بھی فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرے گی۔ اب اس کیس کے اندر کچھ کلپس وہاں پہ چلائے گئے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک عبادت سمجھا گیا ہے، اور یہ ایک بالکل ستون سمجھا جاتا ہے ریاست کا کہ آپ لوگ کوئی غیر اہم کام نہیں کر رہے، آپ ایک بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں جس کو ہم جرنلزم کہتے ہیں۔ لیکن اب جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بہت زیادہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آ گئے ہیں، بہت زیادہ یوٹیوبرز آ گئے ہیں جن کا کبھی بھی نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کی کوئی باڈی ہے، نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے۔ وہ ان لوگوں کے غلط ایکٹ کی وجہ سے، ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کی وجہ سے آپ لوگوں کا یہ پروفیشن جو ہے وہ بدنامی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اچھے پروفیشنلز جیسے آپ لوگ ہیں، میں آپ سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کیا کوئی ڈاکٹر MBBS کیے بغیر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلا سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ کیا کوئی LLB کیے بغیر کو اپنے آپ کو وکیل کہلا سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ کیا کوئی انجینئرنگ کیے بغیر کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہہ سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ تو اسی طرح اب موضوع عدالت اس طرف جا رہی ہے کہ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں، پہلے آپ کا اگر اخبار آپ نکالتے تھے وہ آپ کو سرٹیفیکیشن تھی، اس کی سرٹن رجسٹریشن تھی۔ اسی طرح سے آپ کے ٹی وی چینلز ہیں، ان کو پیمرا ڈیل کرتا ہے، لیکن جو آپ کے سوشل میڈیا میں اس کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو ان کو انرول کرے، جو ان کے پرنسپلز، جو ان کی SOPs، جو ان کے کچھ رولز فارمولیٹ کرے۔ آپ دیکھیں، آپ اس بات پہ اس کو آپ برا نہ منائیے کیونکہ ابھی وہ ریٹ پینڈنگ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے رولز بنا دیے جائیں، ایسی باڈیز بن جائیں جس سے وہ لوگ جو ہیں چینلائز ہو جائیں اور ان کا لا پاس ہو جائے، کہ ہماری کوشش بھی یہی ہے تاکہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ بھی کسی کو جواب دیں، کوئی سرٹن ان کے بھی رولز ہوں جس کے مطابق وہ کام کریں۔ اب وہاں پہ آنریبل ہائی کورٹ میں مختلف کلپس انہوں نے چلائے تھے۔ دیکھیں، ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ اگر ٹریفک پولیس اگر کسی کو چیک کر رہی ہے تو آپ اس کو فلمائیں نہ، لیکن اگر ایک آدمی فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی کو آپ آن ایئر کریں، تو آپ اس سے پرمیشن لیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے لائکس کے چکر میں یا ویوز کے چکر میں یا شیئر کے چکر میں آپ اس کی لائف کو، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے، جن کو کانسٹیٹیوشن جو ہے گارنٹی کرتا ہے آپ کی اسٹیٹ کا، تو آپ اس کو آن ایئر کر دیں، تو یہ ایک سائبر اسٹیکنگ کے زمرے میں جرم آتا ہے جس کی 7 سال سزا ہے۔ اب ایک اور میں بات کرتا ہوں، دیکھیے، اگر وہاں پہ ایکسائز والے ٹوکن چیک کر رہے ہیں تو آپ ایکسائز والوں کو ان کا کام کرنے دیں۔ آپ خود ایکسائز آفیسر نہ بن جائیں کہ مائک لے کے آپ گاڑی والے کے کہیں کہ جی بتائیں آپ کے کیوں ٹوکن شارٹ ہیں۔ آپ کو کس نے پرمٹ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر
آدمی, اب میں اگر ایز اے پی جی کام کر رہا ہوں تو میری سرٹن ڈیوٹیز ہیں, میرے سرٹن فنکشنز ہیں جو پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ مجھے امپاور کر رہا ہے, لیکن میں ڈی آئی جی کا کردار ادا نہیں کر سکتا. میں آنریبل ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا اس سٹیج پہ کہ میں کہوں کہ جی میں ان کے بھی اختیارات استعمال کر دوں. تو اس طرح کے جو سو کالڈ صحافی جو ہیں وہ آپ کی صحافت کے نام پہ ایک زرد صحافت ہے, تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ضرور ہے اور ہم بالکل کریں گے. اور ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں جرنلسٹ ایسوسیشن سے کہ آپ بالکل, آپ کو پارٹی بننا چاہیے اس پٹیشن کے اندر, کیونکہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کے اداروں کے اس میں پارٹی بننا چاہیے, یو آر نیسیسری پارٹی. اور ہم میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں کہ اگر آپ کے جرنلسٹ ایسوسیشنز آ جائیں اور آپ پارٹی بننا چاہیں اس ریٹ میں, تو بالکل ہم اس کو کنسیڈ کریں گے آنریبل کورٹ میں کہ بالکل ان کو پارٹی ہونا چاہیے, تاکہ ایک فیوچر اگر ہم سیٹل کرنے جا رہی ہے آنریبل ہائی کورٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل ہائی کورٹ کا یہ بڑا احسن اقدام ہے. فرحات صاحب مجھے بتائیے گا, اس کے علاوہ آپ نے بڑے ہائی پروفائل کیسز کو سولو کیا ہے جس میں بہت سارے سیاستدانوں کے کیسز ہیں, ان کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنے نظر کر فرما دیں. دیکھیں بات یہ ہے, کیونکہ میں پچھلے 22-23 سال سے فوجداری وکالت کر رہا تھا اور زیادہ ڈیفنس سائیڈ کے کیسز میں کر رہا تھا, تو جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس آیا تو انہوں نے مجھے انگیج کیا ایز اے ٹرائل لائر, میں نے وہ کیس کیا. اسی طرح ہیٹ سپیچ کے کیسز جو تھے, جیسے جاوید لطیف صاحب کے تھے, کیپٹن صفدر کے کیسز تھے, وہ میں نے کیے. ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میرا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ایز اے ٹرائل لائر انہوں نے میری سروسز ہائر کی اور میں نے وہ کیسز کیے. جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ جو 9 مئی کے کیسز تھے, تو اس کے اندر بھی پنجاب حکومت نے میری سروسز ہائر کی ایز اے اسپیشل پروسیکیوٹر, میں نے وہ کیس کیا. تو ایز اے لائر, کیونکہ میرے پاس جب آپ بڑے کیسز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے بڑے کیسز آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہاں لاہور کے اندر ایک ایس ایس پی نے ایک اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو تیزاب میں ڈپ کر کے قتل کر دیا تھا, مفخر عدیل ایس ایس پی, وہ کیس میرے پاس تھا کمپلیننٹ سائڈ سے, وہ میں نے کیا. جوہر ٹاؤن بم حملہ کیس تھا, وہ ہم نے کیا. مطلب وہ سیریز آف کیسز ایسے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز. جیسے اگر آپ لاہور کے ٹاپ 10 بدماشوں کی بات کریں تو اس حوالے سے جو کیسز تھے, ٹیپو ٹرکاں والا ایک بہت بڑا کردار تھا, ان کے ہم نے کیسز کیے. بلا ٹرکاں والا وہ ہم نے کیسز کیے. منشا بم جو بہت مشہور کردار لاہور کا, ان کے ہم نے کیسز کیے. تو بے شمار جو ہائی پروفائل کیسز تھے وہ ہم نے کیے. تو جب فوجداری وکالت آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہائی پروفائل کیسز آنا ایک نیچرل سی بات ہے. وہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ کا نام فلوٹ کر رہا ہوتا ہے. آج اگر مجھے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب بنایا گیا تو وہ کسی بھی سیکوینس میں کسی سفارش سے نہیں آیا, میں کیونکہ وہ میں کیسز کر رہا تھا اور ایک نام ہوتا ہے آپ کے کیسز کی وجہ سے, تو وہ حکومت آپ کو پھر انگیج کرتی ہے. تو میں اس پہ میں نے ان کی ایکسیپٹ کیا اور میں یہ کرنے کے لیے آیا ہوں اس ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے. آئی ایم دی ینگسٹ ایور پروسیکیوٹر جنرل, جو کہ بالکل ارلی ایج پہ آگے کہ 45 ایئرز آپ کو منیمم ایج چاہیے, اور آئی ایم 45. تو میں آیا ہوں, لیکن اب یہ ہے کہ اگر میں آیا ہوں تو مجھے پازیٹیولی اس ڈپارٹمنٹ کی وہ امپورٹنس کرنی ہے جس کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا جو طبقہ ایسا ہے جو مٹا ہوا ہے وہ مدعی بنتا ہے, تگڑا بندہ کبھی بھی مدعی نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے میں میجر چینجز لا رہا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹر سوسائٹی کے لیے جب تک فیئر پروسیکیوشن نہیں ہوگی بیٹر سوسائٹی نہیں ہو سکتی. تو ایئر 2024 جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیسٹ پروسیکیوشن ایئر ہوگا, کہ ہم بیسٹ پروسیکیوشن لائیں گے. اس میں ہم بہت سے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نئے آنے والے لائرز کی تربیت جو تھی وہ بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں چیف منسٹر فیلوشپ پروگرام لا رہا ہوں کہ ہم 2 ہفتے کے لیے لاء کالج کے اسٹوڈنٹس کو اپنے اے ڈی پی پہ, ہمارے پاس 1000 سے زیادہ اے ڈی پی ڈی ڈی پی پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں. تو ہم 15 دن کے لیے لاء کالج کے اسٹوڈنٹس کو اٹیچ کریں گے. وہ پریکٹیکلی دیکھیں گے ریمانڈ کیسے ہوتا ہے, ریمانڈ پیپر کیسے لکھا جاتا ہے, بیل پٹیشن کس طرح سے آتی ہے, ریمانڈ ٹرن ڈاؤن ہوا تو کیوں ہوا, رپورٹ اخراج آئی ایکسیپٹ ہوئی تو کیوں ہوئی, کیوں ایکسیپٹ نہیں ہوئی. تو وہ میجسٹیریل کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ کا پریکٹیکل ورک وہ بچے سیکھیں گے. اور اینڈ آف دی کورس ہم ان کو چیف منسٹر کے تھرو ان کو سرٹیفکیٹ دلوائیں گے کہ وہ سرٹیفکیٹ اس چیز کو سرٹیفائی کرے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ٹریننگ کی ہے, جو کہ ایک پریکٹیکل ٹریننگ ہوگی جو آج تک کبھی نہیں کی گئی. اس کے بعد اب میجر چینج ہم لا رہے ہیں کہ جو کیس مینجمنٹ کے حوالے سے, کہ جو اسکروٹنی آف چلان ہے وہ پراپر طریقے سے جو نہیں ہو رہا تھا ہم اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, ایس او پیز لا رہے ہیں. اور جو ڈیلے تھا اب ہم نے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا ہے کہ جو بہت زیادہ التوا دیا جاتا ہے چلان کے اندر ہم اس کو کم کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایویڈنس کی کلیکشن وہ کوانٹٹی وائز نہ کی جائے, وہ کوالٹی وائز کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کی ماڈرن ڈیوائسز کے تھرو ایویڈنس ہے اس کو ہم کلیکٹ کریں. تو اس طرح ماڈرن ٹیکنیکس کرمنالوجی, میں کیونکہ خود کرمنالوجسٹ ہوں تو ہم ماڈرن ٹیکنیکس کرمنالوجی کی جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پروسیکیوشن کے لیے, اور تبھی یہ پروسیکیوشن بیٹر ہو سکتی ہے.